الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 ربیع الاول 1443 ہجری 9 اکتوبر 2021 یوم السبت ہفتہ سنیچر سیٹرڈے. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 تفسیر نمبر 382. پچھلے آڈیوز میں نے جنت کے بارے میں کہ اعظم علیہ السلام کسی اور جنت میں تھے، کوئی شہر بنا دیا گیا تھا، کوئی باغ ان کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں رہتے تھے، یہ والی جنت میں نہیں تھے. اب اس کے جوابات جو اعتراضات تھے وہ اور ان کے جوابات اب آپ سماعت فرمائیں. اسی تفسیر قرطبی ہے، اس کا صفحہ نمبر 451، اس میں جوابات ہیں. آپ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے الف لام کے ساتھ جنت کا ذکر کیا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الف لام زوجک الجنہ، الف لام سے یہی جنت مراد ہے، صرف جنت نہیں فرمایا. میں نے الف لام کے بارے میں پیچھے بڑی تفصیل سے بتایا تھا، یہاں دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ الف لام لا کر اللہ عز و جل نے اس جنت کی طرف خاص طور پر اشارہ فرما دیا گیا کہ جنت وہی ہے، وہی جنت، اس سے پتہ چل رہا ہے اور کوئی دوسری جنت نہیں ہے. اسی طریقے سے جب کوئی انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ عز و جل مجھے جنت عطا فرما، جہنم سے نجات عطا فرما، جنت میں داخلہ نصیب کر دے، تو اس سے مراد کیا ہوتی کہ کوئی باغ مانگ رہا ہے، وہ شہر عدن میں بنا ہوا کوئی باغ یا کہیں اور کوئی باغ عطا کر دے؟ جی نہیں، اس کا جنت سے مانگنے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ جنت اسی جنت کو مانگ رہا ہے. یہ بالکل مشہور و معروف ہے. انسان جب جنت کی دعا کرتا ہے تو اسی جنت کی دعا کرتا ہے، کسی اور جنت کی دعا نہیں کرتا. جب ہم دعا کریں تو وہی جنت، اور جب اللہ عز و جل جنت کے بارے میں بیان کرے تو کوئی اور جنت بنی ہوئی ہو، یہ تو محال ہے. اور جو انہوں نے کہا کہ ابلیس داخل کیسے ہو گیا، یہ محال نہیں. ابلیس تو پہلے سے ہی جنت میں آتا جاتا رہتا تھا، ہے نا. پہلے سے ہی اس کے پاس جنت کا وہ خازن تھا، بلکہ جنت کی نگہبانی کرتا تھا، اس کے پاس چابیاں تھیں جنت کے دروازوں کی. تو یہ تو پہلے سے ہی، ہاں یہ ہے کہ اس کا داخلہ ممنوع ہو گیا جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اب جنت میں نہیں جائے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو وہ واقعہ ہے اس میں ذکر یہ ہے کہ دیواروں کے پاس کھڑے ہو کر اس نے بات کی، جنت میں داخل نہیں ہوا. یا ہو سکتا ہے اگر ہوا بھی تو وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ڈھیل تھی، کیونکہ یہ اتنے بڑے واقعات ہونے تھے. چھپ چھپا کر پہلے شان کے ساتھ جاتا تھا، اب چوروں کی طرح جاتا ہے. مسجدیں ہیں نا، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، نمازی نماز پڑھنے جاتے ہیں، قاری قرآن شریف پڑھنے جاتے ہیں. جو یہ اعتراض انہوں نے کہا کہ قدس ہے پاکیزہ جگہ ہے، مسجدیں پاکیزہ ہے، وہاں پر لوگ پہنچ جاتے ہیں، نمازی قاری اجتماعات ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے عبادت کی نیت سے بھی پہنچتے ہیں، ساتھ میں کچھ چور بھی تو گھس جاتے ہیں، چپلیں چرا لیتے ہیں، سامان چرا لیتے ہیں. تو اس سے بس ویسے ہی تھا، وہ جنت میں داخلہ اس کا فخر کے ساتھ نہیں تھا، عزت کے ساتھ نہیں تھا، چور کی طرح سے گھس رہا تھا. وہ تو بعد میں پھر بالکل بینڈ کر دیا، آسمانوں سے ہی بینڈ کر دیا گیا. یہاں بھی یہ ساری چیزیں ہونی تھی نا، اس لیے تھوڑی ڈھیل دی گئی تھی اسے. تو یہ اس کا آنا جانا اس سے اگر گیا بھی تو اس سے یہ اعتراض قائم نہیں ہوتا کہ وہ جنت نہیں تھی، کوئی اور جنت تھی، جا سکتا تھا وہ. اور اس پر یہ دلیل قرآن حدیث پاک میں بھی ہے کہ
آدم علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر، انہوں نے فوراً کہا اے آدم آپ نے تو اس اپنی ذریت پر مشکل کر دی. یہ ساری روایتیں یہاں موجود ہیں. فقال له موسیٰ انت اشقیت ذریتک، آپ نے اپنی ذریت پر مشکل کر دی. وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، دیکھیے صاف صاف یہاں بھی الف لام کے ساتھ یہی دلیل ملتی ہے. الف لام کے ساتھ یہاں جو ذکر کیا کہ جنت سے آپ نے اپنی ذریت پر مشکل کر دیا، ان سب کو اپنی ذریت کو جنت سے آپ نے نکال دیا. اب اس میں آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس کا جواب بھی پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ، اور آدم علیہ السلام نے بھی اس کا جواب دیا کہ یہ تو اللہ عز و جل کی مشیت تھی، سب وہ تفصیلی ذکر ہے اس کا. پر یہاں پر بھی جو جنت کا ذکر کیا آپ نے، اس سے بھی آپ کی مراد وہی جنت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور آدم علیہ السلام کا خاموش رہنا یعنی اس کو مان لینا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اسی جنت سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں جو اصل جنت ہے، کسی اور جنت کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے. اگر وہ کوئی اور جنت ہوتی، شہر کہیں اور بنایا ہوا باغ ہوتا تو آپ یہی کہتے کہ موسیٰ کیوں اتنا بول رہے ہو، وہ تو جنت دوسری تھی، اس باغ سے نکلا گیا تھا، میں وہاں سے اصل جنت سے تھوڑی نکالا گیا، کیوں اس میں میری کوئی بولتے ایسا. اور آپ نے خاموشی اختیار کی، اسے قبول کیا کہ ہاں اس جنت سے نکالا گیا، تو اس پتہ چلتا ہے کہ اصل جنت وہی ہے، دوسری جنت نہیں ہے. اب یہ جو پھر ان کا اعتراض، پہلے پیچھے بھی میں نے اس کا عرض کیا ہے کہ جنت سے جو ہمیشگی کی جو وعدے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں، اور آیت پیش کی کہ کوئی نکلے گا نہیں جنت سے انہوں نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے یہ قیامت کے بعد، حساب و کتاب ہونے کے بعد، اب جو ثواب کی نیت، ثواب کے لیے جنت میں داخلہ ہوگا، یہ ہمیشگی کا ہے. اب اس میں سے کوئی نکلے گا نہیں. اب جو ہے جو سارے وعدے جو قرآن پاک میں آئے ہیں وہ اس داخلے کے بعد کے ہیں. اس سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ فرشتے اب بھی جنت میں جاتے ہیں آتے ہیں، پہلے بھی جا رہے تھے، آ رہے تھے، داخل ہوتے تھے اور نکلتے بھی تھے. حضرت ادریس وہ بھی جنت میں ہیں، پر وہ قیامت کی بعد والے نہیں، پہلے کے ہیں، وہ گئے ہیں، ان کا واقعہ ہے، تفصیل سے ذکر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں پہنچے، جنت میں بھی، جہنم کا بھی آپ نے سارے معاملات کو دیکھا، جنت کے بھی ساری نعمتوں کو دیکھا، پھر باہر تشریف بھی لائے. یہ سب احادیث سے ثابت ہے. تو اس پر یہ کہنا کہ جو ایک بار چلا گیا وہ کبھی نہیں نکلے گا، یہ قرآن پاک میں موجود ہے، بے شک موجود ہے، پر وہ کب ہے؟ جب قیامت کے بعد، حساب و کتاب کے بعد اللہ کی رحمت، حضور کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے. تو اب جو ہے جو جائے گا وہ جنت سے کبھی نہیں نکلے گا. اب اس میں یہ بھی دیکھنا، ان کا انہیں اعتراضات کے جوابات ہوتے جا رہے ہیں. جو انہوں نے کہا دار القدس ہے، مقدس جگہ ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تو پھر یہ وہاں پر گناہ کے کام، یعنی غلط خطا کیسے ہو گئی؟ وہاں تو خطا نہیں ہونی چاہیے. اس کا بھی جواب دیتے ہیں آپ کہ اللہ عز و جل نے اسی قرآن پاک میں بنی اسرائیل سے کہا تھا، موجود ہے کہ تم ارض مقدس، آج جو سیریا جو ہے، شام، اسے ارض مقدس فرمایا گیا قرآن میں. بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. اور سب کو پتہ ہے کہ اس اللہ عز و جل نے اسے جب ارض مقدس کہا ہے، اس کے باوجود یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہاں پر گناہ بھی ہو رہے ہیں، کفریات بھی ہوئے ہیں، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، اور ان سب چیزوں کے باوجود قرآن نے جو اسے مقدس کہا ہے، یہاں تک کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ بھی شام کی زمین پر قائم ہوگی، زمین پھیلا دی جائے گی شام پر قائم. شام جو ہے، سیریا جو ہے، بڑے اس کے تذکرے، حضور نے دعا بھی فرمائی. آج وہاں جو حالات ہیں، میں نے کئی بار پہلے بھی کہا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ وہاں ہوتا کیا ہے. اگر زندگی رہی تو دیکھیں گے، ورنہ آنے والی نسلیں دیکھ لیں گی کہ اس زمین میں، اس کے بارے میں قرآن پاک نے جو، اور احادیث نے جو اسے اتنی، بلکہ یہاں تک ہے کہ ابدال جو ہوتے ہیں شام میں ہوتے ہیں، 40 ابدال ہیں جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، سب بہت شام کا بہت
اہمیت ہے ملک شام کی. سفر ہوتے تھے، تجارتی سفر سیریا کی طرف ہوتے تھے. آج وہاں جو حالات ہیں تو اس کا نتیجہ اور آخر کیا ہوتا ہے وہ اگر زندگی میں دیکھ سکے تو شاید آنے والی نسل دیکھیں گے کہ شام سے کچھ نہ کچھ بڑی بات ضرور ہوگی. اور میں نے پیچھے وہ بھی ذکر کیا تھا کہیں، میرا جو آڈیو تھا امام مہدی کے تعلق سے، کہ آپ بھی شام کی طرف سے، شام کے لوگ آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے. تو شام ارض مقدس اللہ تعالی نے فرمایا، تو یہی یہاں پر جواب دے رہے ہیں کہ جب یہ مقدس زمینیں وہاں گناہ ہوتے ہیں تو اس سے ارض مقدس فرمانے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ویسے اگر شیطان نے بہکا دیا آپ سے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے خطا ہو گئی، تو اس سے قرآن کی یہ بات جھوٹی ثابت نہیں ہوتی. تمہارا اعتراض کرنا یہ غلط ہے. سبحان اللہ. کیا ہمارے علماء، ہمارے جو محققین ہوتے ہیں، اتنا سوچ سوچ کر ایسے پیارے پیارے جوابات دیتے ہیں کہ واقعی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آگے قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے کہ تم لوگ زمین اس جگہ سے نیچے اتر، تم سارے کے سارے نیچے اتر جاؤ. تو اترنا یہ تبھی ہوگا جب کوئی آدمی اوپر ہو، یعنی جنت سے نیچے اترے. اگر اسی زمین پر ہوتے تو اترنا نہیں فرمایا جاتا، نکلنا فرمایا جاتا ہے نا. تو اترنا فرمایا گیا آپ کو کہ تم اور تمام لوگ جو تم سب اگلی آیت میں آئے گا وہ اتر جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آسمان پر تھے اور آسمان سے زمین پر اترے، تشریف لائے. تو اترتے تبھی جب اوپر ہوتے ہیں. تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ یہ کوئی جنت میں دنیا میں بنی ہوئی کوئی باغ نہیں تھا، بلکہ وہی اصل جنت تھی، وہیں سے نکلے. اب یہ جو پھر انہوں نے کہا تھا کہ دار خلد میں جب تھے تو پھر وہ پھل اس نیت سے کیوں کھایا کہ میں ہمیشہ رہنے والا بن جاؤں. تو یہ اعتراض الٹا ان پر پڑتا ہے. یہ اعتراض تو الٹا ان پر پڑتا ہے کہ اگر وہ جنت نہیں تھی، دار خلد نہیں تھا، کوئی دوسری جنت تھی، کوئی باغ تھا، تو وہاں تو کوئی ہمیشہ رہنے والا ہے نہیں. تو پھر آپ نے اتنی عقل ہوتے ہوئے، اتنا آپ کے ذہانت جو تھی، اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے آپ نے یہ پھل کیوں طلب کیا کہ میں اس جنت میں ہمیشہ رہوں؟ جب وہ جنت ہمیشہ والی تھی ہی نہیں تو پھر وہ پھل کیوں کھایا؟ جب پتہ ہے کہ اس جنت میں ہمیشہ نہیں رہنا، وہ باغ ہے، باغ میں سے کبھی نہ کبھی تو فنا ہونی ہے باغ کو. جنت تو جیسے تم کہہ رہے ہو کہ اصل جنت وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ کوئی دوسری جنت تھی. تو جب دوسری جنت تھی تو پھر آپ نے ایسے کھایا ہی کیوں پھل، اور اس نیت سے کیوں کھایا کہ میں ہمیشہ رہنے والا بن جاؤں؟ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ یہ الٹا ان پر اعتراض پڑ گیا جو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ رہنے والا پھل کھاؤں گا تو ہمیشہ رہنے والا بن جاؤں گا. جب یہ باغ ہمیشہ رہنے والا تھا ہی نہیں تو آپ نے پھل کھایا ہی کیوں؟ تو یہ اعتراضات تھے ان کے. قرآن پاک سے انہوں نے آیتیں لائی تھی، احادیث سے دلائل دی تھی. تو اس کا یہ تمام جواب قرآن سے ہی اور احادیث سے سب رکھ دیے گئے. شیطانی وسوسے، شیطان بھائی بہت ماہر ہے، جیسا دیکھتا ہے ویسا پوڑی باندھتا ہے. بالکل جو جیسا ہو اس کو، علم والوں کو علم کے ذریعے سے بھی گمراہ کر سکتا ہے. اللہ تعالی میں اس کے ہر وسوسے سے پناہ میں رکھے، بچائے رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چند باتیں اس بارے میں بھی تھیں. انشاءاللہ اس کی بات کی اگلی باتیں اگلے آڈیوز میں سنیں گے. دعا کرتے رہیں تمام. بہت سمجھ لیجئے کہ آزمائشوں کا دور چل رہا ہے. دعا کیجئے، بہت بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کی. اللہ آسانی عطا فرمائے، خیر سے معاملات ہو جائیں. بہت بڑے معاملات ہیں، بہت اللہ کی طرف سے بس آزمائش. اللہ عز و جل آسانی کرے اس کے حبیب کے صدقے میں. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت